ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نظر بد سے بچنے کے طریقے جانیں گے اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو وہ کیا کرے۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ تمام احباب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حدیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو اس پر دم کرنا بھی جائز ہے، اور نظر بد سے کس طریقے سے بچا جائے اور کون سا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے نظر نہ لگے، وہ بھی حدیث پاک کے اندر طریقہ موجود ہے، وہ بھی آپ تمام دوستوں کی خدمت میں شیئر کروں گا۔ محترم سامعین ناظرین، سب سے پہلے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جناب حضرت امام حسن اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم کرتے تھے۔ یہاں پر دم کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام بھی جناب حضرت امام حسن اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ دم کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس دم کے کلمات کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ خالصتاً قرآنی ہوں یا پھر وہ دعائیں ہوں جو مسنون ہوں اور آقا کریم علیہ السلام سے منقول ہوں۔ حدیث شریف کا اگلا حصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب ان دونوں صاحبزادوں پر دم فرماتے تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ دم تمہارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ لوگ بھی اسی طریقے سے دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام جناب حضرت امام حسن اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے تو اس وقت یہ کلمات پڑھتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ کلمات پڑھتے اور دونوں صاحبزادوں کو، جناب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، دونوں کو دم کر دیتے۔ تو محترم سامعین ناظرین، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو یہ دعا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ دعا پڑھ کر اس بچے کو یا بڑے کو دم کر دینی چاہیے، جس سے وہ بچہ یا بڑا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، دوسری حدیث میں جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام بیمار ہو جاتے تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام بھی ان کو دم کرتے، اور دم کے جو کلمات تھے وہ کلمات یہ ہوتے: بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ یہ کلمات جناب جبرائیل امین علیہ السلام پڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کو دم کرتے، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ کلمات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد نظر بد سے بچنے کا طریقہ نمبر 1، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، اور یہ حدیث پاک مولا علی قاری نے شرح السنہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا
کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی کے نیچے ایک سیاہ نشان، ایک ٹکا لگا دو۔ تو اس کے والد نے یا اس کے ساتھ جو شخص تھا اس نے پوچھا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چھوٹے بچے کی ٹھوڑی پر کالا سیاہ نشان بنا دیتا ہے تو اس سیاہ نشان کی وجہ سے نظر نہیں لگتی۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو یہ کہتے ہیں کہ نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں۔ محترم سامعین ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا کہ بچے کی ٹھوڑی پر ایک کالا سیاہ چھوٹا سا نشان بنا دو، تاکہ جیسی کسی بندے کی نظر اس خوبصورت بچے کے چہرے پر پڑے تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کالے سیاہ نشان کے اوپر پڑے، اور اس کے خوبصورت چہرے پر اس بندے کی نظر بعد میں پڑے، جس کی وجہ سے اس کی نظر کے اندر جو نوست ہوگی وہ کالا سیاہ نشان اپنے اندر جذب کر لے گا، اور اس کی وجہ سے، اس کالے سیاہ نشان کی وجہ سے اس خوبصورت بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ اور دوسری حدیث میں محترم سامعین ناظرین جناب حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی چیز پسند آ جاتی تو میں کیا کرتا؟ سب سے پہلے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے عروہ، آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے فرماتے کہ میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک۔ یہ کلمات اور یہ آیتیں میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں تاکہ جس چیز کے اوپر میری نظر پڑ رہی ہے اس چیز کو نظر بد نہ لگے، اس چیز کے اندر برکت آ جائے اور میری نظر کے اندر بھی برکت آ جائے۔ تو محترم سامعین ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نظر بد یہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ احادیث مبارکہ پڑھ کر، یہ سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نظر بد لگتی بھی ہے، اور نظر بد بندے کو یا کسی سامان کو، کسی چیز کو تباہ بھی کر دیتی ہے۔ جیسے کہ حضرت علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نظر بد کے ضرر سے بچنے کے لیے کھیت اور باورچی خانہ میں کھوپڑیاں یا لکڑی کے پیالے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نظر لگنا یہ حق ہے جو کہ مال، آدمی اور حیوان سب کو لگ جاتی ہے، اور اس کا اثر ان میں زہر ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی علامات ہیں، یہ علامات ایسی ہیں جن کی وجہ سے، یعنی یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، کھوپڑیاں ہو گئی، لکڑی کے پیالے ہو گئے، یا پھر اس قسم کی چیزیں جو لوگ اپنے کھیتوں میں لگا دیتے ہیں، تو جیسے ہی کوئی شخص کھیت کے اندر داخل ہوتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر اس بندے کی نظر پڑتی ہے، اور بعد میں کھیت میں یا کھیت کے اندر جو فصل ہے یا جو مال و اسباب ہے اس کے اوپر نظر پڑتی ہے، تو یوں اس کی نظر بد ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ہمیں اس پر نظر لگنے سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں کہیں ہمارے اس خوبصورت سے کھیت کو کوئی نظر نہ لگا دے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم کیا کریں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے آنے والی، تم اپنے کھیتوں میں کھوپڑیاں لٹکا دو اور لکڑی کے پیالے لٹکا دو، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی وجہ سے کھیت میں نظر نہیں لگے گی۔ در مختار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو جلد نمبر 6 کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نظر بد یہ برحق ہے، اور نظر بد لگتی بھی ہے،
اور اسی وجہ سے ہمیں نظر بد سے بچنے رہنے کی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی۔ اور جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ چھوٹے بچے کو ایک طرف ٹھوڑی پہ یا منہ والی سائڈ پہ چھوٹا سا کالا سیاہ نشان لگا دینا چاہیے تاکہ چھوٹے بچوں کو نظر نہ لگے۔ تو محترم سامعین ناظرین، طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کے اوپر جو حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے اس شخص کو نظر بد نہیں لگتی۔ اور بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان کلمات کو اپنے بچوں کے اوپر 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس دن ان کے بچوں کو نظر بالکل نہیں لگے گی۔ اور جو شخص اپنی قیمتی گاڑی وغیرہ لیتا ہے یا قیمتی کوئی بھی چیز لیتا ہے اور اس شخص کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اس چیز کو نظر لگ جائے گی، نظر بد لگ جائے گی، اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے جو شخص ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اپنی نئی گاڑی کے اوپر 111 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نئی چیز نظر بد کی وجہ سے برباد نہیں ہوتی، بلکہ ان کلمات کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی جان یا مال میں سے یا اپنے بھائی کے جان یا مال میں سے کوئی چیز پسند آ جائے تو اسے برکت کی دعا دینی چاہیے، نہ کہ اس سے حسد کرنا چاہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ تمام دوستوں میں سے اگر کوئی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تو ان کلمات کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نظر بد سے محفوظ فرما دے گا، اس کو کبھی بھی نظر نہیں لگے گی۔ اگر کسی بچے کے اوپر پڑھا جائے، کسی نئی گاڑی کے اوپر ان کلمات کو، اس دعا کو پڑھا جائے، یا پھر مال و اسباب پر، جانوروں پر یا خوبصورت جانور پر ان کلمات کو پڑھ کر دم کر دیا جائے 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 71 مرتبہ، 111 مرتبہ، تو اس صورت میں ان تمام چیزوں کو نظر نہیں لگے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی کمنٹس میں کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمنٹس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔